بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ناصر وائس کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دوڑنے والا پتھر۔ جی ہاں، دوڑنے والا پتھر۔ دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ناصر وائس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں۔ ناظرین، یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ دوستو، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ دوستو، اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگا بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پڑے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے اس کو نبوت اور رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عظمت نبوت بھلا اس حیا سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئی۔ تو خداوند قدوس اپنے کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈا اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے روشن و آشکار ہو گیا۔ اور یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، اس لیے آپ تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ سوبی حجر سوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان سے یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم حضرت موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تھا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اپنے، اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما کانوا وکان عند اللہ وجیہا۔ دوستو، یہ سورہ احزاب کے رکوع
9 और पारा नंबर 22 की आयत है, जिसका तर्जमा है, ए ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने तोहमत लगाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख दिया था, और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बरी फरमा दिया इस बात से जो इन्होंने कही, और वो अल्लाह के नज़दीक बड़े आबरू वाले हैं। दोस्तों, इस पत्थर से मुतल्लक जो दूसरा मौजज़ा है वो मैदान तैया में है। मैदान तैया में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था, तो इसमें से 12 चश्मों की टूटियाँ जारी हो गई थी, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहली वीडियो में गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत फ़कुल नद्रिब बिअसाकल हजर में, इस आयत में पत्थर से मुराद यही पत्थर है। दोस्तों, मौजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाक़स अकल की ऐनक से ही देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मौजज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में अल्लाह ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मूंड देते हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है, बाज़ पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मोज़ी जानवर भाग जाते हैं, बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है, बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तर्याक हैं, बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है, बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बाज़ पत्थरों से आतिश फिशां फट पड़ता है। तो दोस्तों, तो जब खुदावंदे क़ुद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ़े अक्ल और महाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज़ब करके टूटियों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में ये तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मसलसल बहती रहे। ये खुदावंदे कादर व कदीर की कुदरत है, इससे हरगिज़ कोई इनकार नहीं कर सकता, ना खिलाफ़े अकल बात है। लिहाजा इस मौजज़ा पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है।